بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس۔ لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میک شیور یو ہیو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے جملے جن میں موجودہ وقت میں کسی کام کے جاری رہنے کی بات ہو یا بولتے وقت کام ہو رہا ہو تو اسے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں۔ تو اردو جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے یا رہے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم اس کے رولز کی بات کرتے ہیں تو انگریزی فقرات بناتے وقت مندرجہ ذیل نکات کا خیال رکھیں۔ رول نمبر 1، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں۔ رول نمبر 2، ہیلپنگ ورب از ایم آر کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر جملے کی انگلش کرتے وقت سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر ہو تو ہیلپنگ ورب از کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر جملے کی انگلش کرتے وقت سبجیکٹ وی، دے، یو یا پلور ناؤن ہو تو ہیلپنگ ورب آر کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر جملے کی انگلش کرتے وقت سبجیکٹ آئی ہو تو ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس یعنی سادہ فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں۔ اب ورب کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جو بھی کام ہوگا اسے ورب کہتے ہیں۔ ورب کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، اور ہمارا کمپلیٹ سٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب از، ایم، آر پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس کی کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس آمنہ کھانا پکا رہی ہے۔ اس جملے میں سبجیکٹ آمنہ ہے جو کام کیا کر رہی ہے؟ کھانا پکا رہی ہے۔ سبجیکٹ آمنہ کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ آمنہ سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا۔ اس جملے میں ورب پکانا ہے جس کی انگلش ہے کوک، اور اس کی فرسٹ فارم بھی کوک ہے، اور سٹرکچر کے مطابق کوک کے ساتھ آئی این جی لگا کر کوکنگ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا۔ اس جملے میں آبجیکٹ کھانا ہے جس کی انگلش ہے فوڈ، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آمنہ از کوکنگ فوڈ، آمنہ کھانا پکا رہی ہے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس لڑکے گانا گا رہے ہیں۔ اس جملے میں سبجیکٹ لڑکے ہیں جس کی انگلش ہے بوائز، اور سبجیکٹ بوائز کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ اس جملے میں پلور ناؤن ہے جو کہ تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے آر کا استعمال کریں گے۔
ہیلپنگ ورب آر کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب گا رہے ہیں یعنی گانا گا رہے ہیں، جس کی انگلش ہے سنگ، اور سنگ کی فرسٹ فارم بھی سنگ ہے، اور سٹرکچر کے مطابق سنگ کے ساتھ آئی این جی لگا کر سنگنگ لکھیں گے۔ اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں گانا ہے جس کی انگلش ہے سانگ، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The boys are singing a song، لڑکے گانا گا رہے ہیں۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس جملے میں سبجیکٹ برڈز ہیں۔ سبجیکٹ برڈز کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا، کیونکہ سبجیکٹ پرندے تعداد میں زیادہ ہیں، اور سٹرکچر کے مطابق پلور ناؤن کے ساتھ آر کا استعمال ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب اڑنا ہے جس کی انگلش ہے فلائی، اور فلائی کی فرسٹ فارم بھی فلائی ہے، اور سٹرکچر کے مطابق فلائی کے ساتھ آئی این جی لگا کر فلائنگ لکھیں گے۔ اور آبجیکٹ اس جملے میں ہوا ہے جس کی انگلش ہے ایئر، اور پریپوزیشن اس جملے میں ان ہے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی برڈز آر فلائنگ ان دا ایئر، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس میں دوائی کھا رہا ہوں۔ اس جملے میں سبجیکٹ میں ہے جس کی انگلش ہے آئی۔ سبجیکٹ آئی کے بعد ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا، کیونکہ سبجیکٹ آئی کے ساتھ ایم کا استعمال ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب ایم کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب کھانا ہے یعنی دوائی کھانا، اور دوائی کھانے کے لیے ٹیک کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اور ٹیک کی فرسٹ فارم بھی ٹیک ہے، اور سٹرکچر کے مطابق آئی این جی لگا کر ہم ٹیکنگ لکھیں گے۔ اور آبجیکٹ اس جملے میں دوائی ہے جس کی انگلش ہے میڈیسن، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آئی ایم ٹیکنگ دا میڈیسن، میں دوائی کھا رہا ہوں۔ اور پازیٹیو سینٹینس کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، میں کالج جا رہا ہوں۔ ایگزامپل نمبر 2، علی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ ایگزامپل نمبر 3، لڑکیاں کھانا بنا رہی ہیں۔ ایگزامپل نمبر 4، مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ لگے گا کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے۔ نوٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور ہمارا مکمل سٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب از، ایم، آر پلس نوٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں نیگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس علینا کھانا نہیں پکا رہی ہے۔ اس جملے میں سبجیکٹ علینا ہے جو کھانا نہیں پکا رہی ہے۔ سبجیکٹ علینا کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ علینا سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد سٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب پکانا ہے جس کی انگلش ہے کوک، اور اس کی فرسٹ فارم بھی کوک ہے،
اور کوک کے ساتھ ING لگا کر کوکنگ لکھیں گے، اور آخر میں آبجیکٹ کی انگلش آئے گی۔ اس جملے میں آبجیکٹ کھانا ہے جس کی انگلش ہے فوڈ، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی الینا از ناٹ کوکنگ دا فوڈ، الینا کھانا نہیں پکا رہی ہے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس بچے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں۔ اس جملے میں سبجیکٹ بچے ہیں جس کی انگلش ہے چلڈرن۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں سبجیکٹ بچے پلور ناؤن ہیں یعنی تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ING لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب کھیلنا ہے جس کی انگلش ہے پلے، اور پلے کی فرسٹ فارم بھی پلے ہے، اور اسٹرکچر کے مطابق پلے کے ساتھ ING لگا کر پلینگ لکھیں گے، اور آخر میں آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں کرکٹ ہے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی چلڈرن آر ناٹ پلینگ کرکٹ، بچے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہے۔ اس جملے میں سبجیکٹ مالی ہے جس کی انگلش ہے گارڈنر۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ گارڈنر سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ING لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب پانی دینا ہے جس کو انگلش میں واٹر کہتے ہیں، اور واٹر کی فرسٹ فارم بھی واٹر ہے، اور اسٹرکچر کے مطابق ING لگا کر واٹرنگ لکھیں گے، اور آخر میں آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں پودے ہیں جس کی انگلش ہے پلانٹس، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The gardener is not watering the plants، مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ اس جملے میں سبجیکٹ میں ہے جس کی انگلش ہے آئی۔ سبجیکٹ آئی کے بعد ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب ایم کے بعد اسٹرکچر کے مطابق نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ING لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب بولنا ہے جس کی انگلش ہے ٹیل، اور ٹیل کے ساتھ ING لگا کر ٹیلنگ لکھیں گے، اور آخر میں آبجیکٹ کی انگلش آئے گی۔ آبجیکٹ اس جملے میں جھوٹ ہے جس کی انگلش ہے لائی، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی I am not telling a lie، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ اور نیگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، ہم کالج نہیں جا رہے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 2، عائشہ خط نہیں لکھ رہی ہے۔ ایگزامپل نمبر 3، بچے ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 4، میں دوائی نہیں کھا رہی ہوں۔ اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں انٹیروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ING لگائیں گے۔ اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور آبجیکٹ کے بعد آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارا مکمل اسٹرکچر ہوگا ہیلپنگ ورب از، ایم، آر پلس سبجیکٹ
پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ اور اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں انٹیروگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا وہ آج کالج جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ از کے بعد سبجیکٹ اس جملے میں وہ ہے جس کی انگلش ہے ہی۔ سبجیکٹ ہی کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب جانا ہے جس کی انگلش ہے گو، اور گو کی فرسٹ فارم بھی گو ہے، اور اسٹرکچر کے مطابق گو کے ساتھ آئی این جی لگا کر گوئنگ لکھیں گے۔ اور آبجیکٹ اس جملے میں کالج ہے، اور ایڈورب اس جملے میں آج ہے جس کی انگلش ہے ٹوڈے، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے۔ اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی، از ہی گوئنگ ٹو کالج ٹوڈے؟ کیا وہ آج کالج جا رہا ہے؟ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا علی میری نصیحت پر عمل کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ علی سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ از کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد سبجیکٹ علی کا استعمال ہوگا۔ سبجیکٹ علی کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب عمل کرنا ہے جس کی انگلش ہے فالو، اور فالو کی فرسٹ فارم بھی فالو ہے، اور اسٹرکچر کے مطابق فالو کے ساتھ آئی این جی لگا کر فالوئنگ لکھیں گے۔ اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں میری نصیحت ہے جس کی انگلش ہے مائی ایڈوائز، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی، از علی فالوئنگ مائی ایڈوائز؟ کیا علی میری نصیحت پر عمل کر رہا ہے؟ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا طلبہ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب آر کا استعمال کریں گے کیونکہ سبجیکٹ اس جملے میں طلبہ ہیں جو تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے آر کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد سبجیکٹ طلبہ کی انگلش آئے گی جو کہ ہے اسٹوڈنٹس۔ سبجیکٹ اسٹوڈنٹس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب انتظار کرنا ہے جس کی انگلش ہے ویٹ، اور ویٹ کی فرسٹ فارم بھی ویٹ ہے، اور اسٹرکچر کے مطابق ویٹ کے ساتھ آئی این جی لگا کر ویٹنگ لکھیں گے۔ اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں بس ہے، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے۔ اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی، آر دا اسٹوڈنٹس ویٹنگ فار دا بس؟ کیا طلبہ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور فار اس جملے میں پریپوزیشن ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیا تیز بارش ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ از کے بعد سبجیکٹ اٹ کا استعمال کریں گے۔ اگر جملے میں سبجیکٹ اٹ ہو تو ہیلپنگ ورب از کا استعمال کرتے ہیں، اور سبجیکٹ اس جملے میں اٹ ہے، اور ہم اٹ کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لفظ ویدر، ٹائم، ڈسٹینس اور ٹمپریچر کوئی ریئل سبجیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی ریئل سبجیکٹ رکھتے ہیں، اس لیے اٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سبجیکٹ اٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب بارش ہونا ہے جس کی انگلش ایز اے ورب بھی رین ہے، اور رین کے ساتھ آئی این جی لگا کر ریننگ لکھیں گے۔ اور ایڈورب اس جملے میں تیز ہے جس کی انگلش ہے ہیویلی، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے۔
اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی از اٹ ریننگ ہیویلی؟ کیا تیز بارش ہو رہی ہے؟ اور اب ہم انٹیروگیٹو سینٹینس کے رشتہ داروں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہیں واٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ اینڈ ہو۔ اور اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے کویسچن ورڈ واٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ اینڈ ہو کا استعمال کریں گے۔ کویسچن ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورب از، ایم، آر کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا ڈبلیو ایچ پلس ہیلپنگ ورب از، ایم، آر پلس سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ اور فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس آپ کہاں جا رہے ہو۔ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کہاں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ویئر۔ کویسچن ورڈ ویئر کے بعد ہیلپنگ ورب آر کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ ہمارے پاس یو ہے اور اسٹرکچر کے مطابق اگر سبجیکٹ یو ہو تو آر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب آر کے بعد سبجیکٹ آپ کی انگلش آئے گی جو کہ ہے یو۔ سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب جانا ہے جس کی انگلش ہے گو اور گو کی فرسٹ فارم بھی گو ہے اور اسٹرکچر کے مطابق گو کے ساتھ آئی این جی لگا کر گوئنگ لکھیں گے اور آبجیکٹ اس جملے میں موجود نہیں ہے اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ویئر آر یو گوئنگ؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ڈول کون بجا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کون کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ہو۔ کویسچن ورڈ ہو کے بعد ہیلپنگ ورب از کا استعمال ہوگا کیونکہ سینٹینس کے اکارڈنگ ہمارا سبجیکٹ سنگولر ناؤن ہے جو کہ اس جملے میں موجود نہیں ہے، لیکن سینٹینس کو اگر بولیں یا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سبجیکٹ سنگولر ناؤن کی بات ہو رہی ہے۔ ہیلپنگ ورب از کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب بجانا ہے جس کی انگلش ہے بیٹ اور بیٹ کی فرسٹ فارم بھی بیٹ ہے اور اسٹرکچر کے مطابق بیٹ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا کر بیٹنگ لکھیں گے اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں ڈھول ہے جس کی انگلش ہے ڈرم اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہو از بیٹنگ دا ڈرم؟ ڈھول کون بجا رہا ہے؟ اور انٹیروگیٹو سینٹینس کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، کیا بچے گانا گا رہے ہیں؟ ایگزامپل نمبر 2، کیا آپ فنکشن کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ ایگزامپل نمبر 3، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ ایگزامپل نمبر 4، آپ مجھ سے جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ امید ہے آپ لوگوں کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اور اگر آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور آنے والی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کی کلاس کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔